اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم اور احسان ہے کہ ہم سب گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا، انتخاب فرمایا، سلیکٹ کر لیا۔ حالانکہ ہزار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہمارا دینی مجلس کی گزارش جاتی ہے، اور ہزار میں سے کچھ چند لوگ دینی مجلس کو جوائن کر پاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ اس کام میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور ہم سب کو اس کام کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان رگوں میں، خون میں، ہمارے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جس طرح سے رگ میں ہمارے خون دوڑتا ہے، ہماری رگوں میں، ہماری باڈی میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو شیطان 100% ہمیں کوشش کرتا ہے برگلانے کی، ڈسٹرب کرنے کی، اور اس نیک کام میں سے دور کرنے کی، اس میں اڑنگا لگانے کی۔ لیکن مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ، الحمدللہ ماشاءاللہ، جو لوگ مجلس کو جوائن کر لیتے ہیں، شیطان کے شکنجے سے باہر آ جاتے ہیں۔ شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ دینی کام سے، نیک کام سے، محفل سے، مجلس سے، تبلیغ سے، دعوت سے، ان کاموں سے انسان کو دور رکھے۔ 1760 بہانے دماغ میں لاتا ہے، اور انسان کو پوری کوشش کرتا ہے اچھے کاموں سے دور کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین کے اور نیکی کے کاموں میں جڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ ہمارا دینی مجلس کا موضوع سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کا کچھ چنندہ آیت مبارکہ ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور کچھ آج پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ وقت رہا تو تفسیر میں بھی اس کی کچھ باتیں سمجھیں گے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب بھی کہا گیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس پر ہی چلو، تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ دادا کو ہم نے جس راہ پر پایا تھا اس پر نہیں چلیں، کیا اسے چھوڑ دیں؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو ہدایت کی بات کہی جاتی ہے، قرآن اور حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس پر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے۔ اب باپ دادا ہمارے بہت غلطیاں کرتے آئے، تو شیطان ہمیں یہ بھڑکاتا ہے کہ ہم بھی وہی غلطی کرتے رہیں۔ باپ داداؤں نے یہ غلطی کری، جو جہالت کے کام کیے، تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ کیا یہ حق ہے، یا کیا یہ سچ ہے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح سے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کو ہم نے جس راہ پر پایا اسی پر ہم چلیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات تم لوگوں نے، یعنی کہ رسولوں نے کہہ دی، تو کیا شیطان ان کو بھڑکتی آگ میں جلنے کی دعوت دے گا؟ تب بھی ایسا راستہ اختیار کریں گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو برگلا دیا ہے، بھڑکا دیا ہے، تو اس کی بھڑکتی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، سن لو، جس کسی نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا اور نیکی کرنے لگا، تو اس نے ایک مضبوط ہلکا، یعنی کہ مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے حضور پہنچ کر ہی سامنے آئے گا۔ اور جس کسی نے انکار کی راہ اختیار کی، جس کسی نے انکار کی راہ اختیار کی، یسوع کا انکار آپ کو غم میں نہ ڈالے۔
یعنی کہ ایسی لوگوں سے آپ غمگین نہ ہوا کرو. جو لوگ نیکی کریں گے اور نیکی کی دعوت کو قبول کریں گے, نیک بات کو مان لیں گے, اللہ کی طرف جھک جائیں گے, تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت اچھی چیز کو تھام لیا, بہت مضبوط چیز کو تھام لیا. اور جس نے انکار کر دیا, نیک بات سے انکار کرا, ایسوں کا انکار آپ کو غم میں نہ ڈالے. مطلب ہمیں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے امتیوں کو, تمام لوگوں کے لیے سب بات کہی گئی ہے کہ ایسے وقت میں غمگین نہ ہو. آخر ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ کیا عمل لے کر آئے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. پھر آگے فرمایا, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کا تمام ایک اللہ کا ہے. بے شک اللہ غنی ہے اور تمام خوبیاں رکھنے والا ہے اور خوبیاں جاننے والا ہے بے شک. پھر فرمایا, یہ بھی دیکھ لو کہ سمندروں میں اللہ کی نعمتوں کو لیے ہوئے کشتی کس شان سے چلتی ہے, تاکہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے. اب یہ دیکھیے, پانی پر کشتی کا چلنا بھی اللہ کی قدرت ہے. تھوڑا سا اگر غور فکر کریں تو انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیا ہے جس میں پانی پر یہ کشتی بڑا آسانی سے چل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر سکھایا انسان کو کہ اس طرح سے کشتی بناؤ اور پانی میں ڈالو, اور سمندر میں بھی چلاتے ہیں. ہزاروں فٹ پانی میں بھی ڈرتے نہیں ہیں, اس پہ ہزاروں کلو وزن لے کے چلتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ یہ کھلی نشانی, ذرا اس کو غور کرو, اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے گا. یقین بات ہے کہ دریائی سفر میں بھی ہم ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانی موجود ہے بے شک. پھر آگے یہ بھی سمجھا دیا, جب موج کی لہریں چھا جاتی ہیں تب دریائی مسافر خالص عقیدے کے ساتھ ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب یہ ہم لوگوں میں سے شاید کسی نے بھی سمندری سفر طے نہیں کیا, لیکن جس نے سمندری سفر طے کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے, یا اس حالات کو سمجھ سکتا ہے جب وہ سمندر میں طوفان آ جاتا ہے. جب ایک طرف تو کشتی بڑا آسانی سے چل رہی ہوتی ہے, شپ بوٹ چل رہی ہوتی ہے, ایک دم سے جب طوفان آتا ہے تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے. پھر اس کے سارے سائنس, ساری ٹیکنالوجی اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر اس کا سارا نالج زیرو ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر اس کے بس میں نہیں رہتا کہ اس کشتی کو, اس بوٹ کو, اس شپ کو سنبھال لے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے. جس طرح سے سکون سے چل رہی کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اسی طرح سے طوفان میں گری ہوئی کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. کیا فرمایا کہ اس وقت تم سب بھول جاتے ہو, پھر صرف اللہ سے دعا کرتے ہو. ایک اللہ سے دعا کرتا ہے انسان, اس ٹائم اللہ کے سوا انسان کسی کو یاد نہیں کرتا, پھر کسی کو شریک کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی. اس وقت تو اس سے پوچھو کہ اب تجھے کون بچائے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ان کے منہ سے صرف یہی نکلے گا کہ اللہ, صرف اللہ ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی فرمائی کہ تم جب دعا کرتے ہو, جب صرف ایک اللہ سے دعا کرتے ہو, اور جب تم کو طوفان سے بچا کر زمین کی طرف لے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ, تو پھر کچھ لوگ ہی ہمارے اس احسان کو یاد رکھتے ہیں, اور ہماری نشانیوں کی مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوٹے اور ناشکر ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھا دیا کہ طوفان سے بچ جاتے ہو, جب کنارے لگ جاتے ہو تو پھر اپنی والی پہ آ جاتے ہو, پھر سب بھول جاتے ہو, پھر صبر اور شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہو, پھر ایک اللہ کو بھول جاتے ہو, پھر شرک کرنے لگتے ہو, پھر دوسروں کو پکارنے لگتے ہو, پھر دوسروں سے مدد مانگنے لگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ پیک پوائنٹ ہے, وہاں تم کس کو پکارتے ہو یاد رکھو. جب تم طوفان میں گھر جاتے ہو کشتی میں, اور جب چاروں طرف سے طوفان آ جاتا ہے اور تمہاری کشتی ڈوبنے کی کگار پہ ہوتی ہے, جب تم کس کو یاد کرتے ہو اور تمہارے کون کام آتا ہے. اے انسانوں, اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا خوف کرو جب کوئی والد کسی چیز میں اپنی اولاد کو کچھ کام نہ آئے گا. اب دیکھیے اور خلاصہ آ رہا ہے, ہر انسان کے لیے اپنے باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اب یہاں شرک کرنے والوں کے لیے بھی خلاصہ آ گیا ہے, اور دوسروں سے مدد مانگنے والوں کے لیے بھی خلاصہ آ گیا ہے, انسان کے بھروسے رہنے والوں کے لیے بھی خلاصہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے رب کا خوف کرو جب کوئی والد کسی چیز میں اپنی اولاد کے کچھ کام نہ آئے گا. یعنی کہ باپ جو سب سے زیادہ جس پہ بھروسہ ہوتا ہے بیٹے کو, اس دن بیٹا جب باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھی اس کے کچھ کام نہ آئے گا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اولاد اپنے والد کے کچھ کام آ سکے. یعنی کہ یہ بھی غلط فہمی نہ رہے کہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ جائے گا. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. یہ بات بہت غور سے, دھیان سے سن لیں, بہت زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 33 سورہ لقمان,
اے انسانوں، اس دن کے آنے سے پہلے مطلب قیامت کے آنے سے پہلے اپنے رب کا خوف کرو مطلب اس سے ڈرو، اللہ کا فرما فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو۔ اس دن مطلب قیامت کے دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ جو کچھ ہوگا اللہ کے انصاف والے وعدے کے مطابق اور سچ کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور چوکنے رہو، الرٹ رہو، اویئر رہو کہ اللہ کے بارے میں کوئی فریبی تم کو فریب دے کر بہکا نہ دے۔ اب دیکھیے یہاں پر دھیان دینا ہے، ایک بات اور آ گئی، باپ بیٹے کے علاوہ کہ کوئی دوسرا انسان فریبی، کوئی دھوکہ دینے والا، مطلب تم کو برگلانے والا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں 1000 میں سے 999 لوگ ایسے ملیں گے جو غلط صلاح دیں گے، غلط راستے پہ لے جائیں گے، غلط بات کی طرف کھینچیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان انہیں ہمیشہ غلط بات کرنے کے لیے اکسائے گا، غلط کام کرنے کے لیے اکسائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ دیکھو تم چوکنے رہنا، الرٹ رہنا، دھوکے میں مت پڑنا، کوئی فریبی تم کو فریب دے کر بہکا نہ دے، مطلب صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کو اور کیا الرٹ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ کئی دفعہ ہم نے پڑھا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن آگے بھی یہ بھی بتایا کہ لیکن جو جیسے اعمال لے کر آئے گا اس کو ویسا صلہ دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو ویسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ویسے ہی ملے گا۔ یعنی کہ ہمارے تمام تکلیفوں پریشانیوں کا وبال کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک رحیم اور کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر غلطی سے بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب پر رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بول دیا کہ تم اپنے اعمال کا بدلہ خود پاؤ گے۔ اب تمہاری ذمہ داری، تمہیں آگاہ بھی کر دیا، رسول بھیج دیے، پیغمبر بھیج دیے، آسمانی کتابیں بھیج دی، زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا، شیطان سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، دھوکے میں ڈالنے والے دوست اقارب رشتہ داروں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، باپ بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے الرٹ کر دیا، اور صحیح راستہ سکھا دیا۔ اب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا سکھائے؟ آخری گھڑی والے آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب دیکھیے کچھ باتیں یہاں پر آئی ہیں، چنندہ باتیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا کا سارا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں یہاں پہ بتا دی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور بحث اور ایک دوسرے پر، دینی لوگوں پر یا علم والوں پر یا علم کی دعوت دینے والوں کو الجھانے کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخالفت مطلب اپوز کرنے والے لوگوں کو بھی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو کچھ خاص باتیں سمجھا دی، بتا دی کہ آخرت کا دن یعنی کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، قیامت کب آئے گی بار بار یہ نہ پوچھا جائے۔ پھر فرمایا بارش بھی وہی نازل فرماتا ہے، یعنی کہ بارش کے سوال بھی نہ کیا جائے بار بار، بارش بھی وہی فرماتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی ہر حالت، مطلب بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، کب ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور زمین پہ چلنے والا کوئی جانتا نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کی بھوشیوانی کوئی نہیں کر سکتا ہے نا، وہ کیا عمل کرے گا یا کل کیا ہونے والا ہے یہ سب کسی جاندار کو نہیں معلوم، اور کس کو کب موت آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن پر بحث نہیں کرنا چاہیے، جس پر ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے، جس پہ زیرہ نہیں کرنا ہے۔ قیامت، بارش، اولاد، بیٹا بیٹی، اعمال، آنے والی گھٹنائیں، کون جیے گا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کب مرے گا، یہ سارا کا سارا علم صرف یقیناً کامل علم رکھنے والا اور پوری خبر اور پورا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تمام کا تمام علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ اس طرح سے یہ مکمل ہوئی سورہ لقمان، لیکن ہم نے جو
آیت نمبر 33 میں جو پڑھا تھا کہ خوف کرو ڈرو، باپ اپنے بیٹے کی طرف سے نہ کچھ کر سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، اس کی تفسیر حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا، اب تفسیر میں اور خلاصہ ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ خلاصہ کیا ہے اور انہوں نے بہت محنت کر کے تفسیر لکھی ہے، اور بہت سارے اماموں سے اور ان جگہوں پر جا کر جہاں پر قرآن اور حدیث لکھے جاتے تھے وہاں جا جا کر تصدیق کی ہے، بہت محنت انہوں نے کی ہے، اور دنیا کی تمام تفسیروں میں جو ٹاپ تفسیر ہیں ان میں ان کا نام اور ان کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہندی میں بھی یہ تفسیر مل گئی، دستیاب ہو گئی۔ انہوں نے لکھا ہے، اس کی تفسیر چھوٹی سی آیت ہم نے جو پڑھی تھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی دوست، کوئی لیڈر، کوئی پیر اور اس طرح کے کوئی بھی لوگ جو کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا میں سب سے قریبی تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور ماں باپ کا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ سب سے بہترین تعلق باپ ماں کا ہے، مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا تو باپ کو آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا، مطلب بروز قیامت، کہ اس کے گناہ مجھے دے دیے جائیں۔ بیٹا باپ کے گناہ اپنے سر نہیں لے گا، اور باپ کی شامات آ رہی ہوگی، اگر باپ پھنس گیا ہوا تو بیٹے میں کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات اور خلاصہ انہوں نے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بدلے میں کوئی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس حالت میں یہ امید کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آ جائے گا۔ لہٰذا نادان ہے وہ انسان جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے یا کسی کے بھروسے گمراہی اور گناہ کا راستہ اپنا رہا ہے۔ یہ انہوں نے صاف کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ عقیدے کے معاملے میں باپ ماں کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا بھی ہرگز صحیح نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے باپ ماں کے خدا نخواستہ عقیدے غلط رہے، یہ غلط ہوں تو ضرور نہیں کہ اولاد بھی اپنے عقیدے غلط کر لے۔ باپ ماں کی تمام باتیں ماننا ہے، لیکن دین سے یا شریعت کے خلاف کوئی بات ہو یا عقیدے کے خلاف کوئی بات ہو تو اس بات کو باپ ماں کی بھی نہیں ماننا ہے، اسے رد کر دینا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے صاف ہے، ظاہر ہے، واضح ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک دن اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی اور سب کو اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف ظاہری زندگی ہے، انسان کو الگ الگ طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس لیے جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہیں کر لو۔ ایسی سوچ والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کوئی اپنی اولاد اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے، بالکل صحیح لکھا انہوں نے، اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کی حکومت کبھی ختم نہ ہوگی۔ کوئی اخلاقی اور روحانی مقصدوں کو بھلا کر صرف دنیائی فائدے اور لذتوں کو اصل مقصد سمجھ لیتا ہے، اور اپنے معیار زندگی کو، مطلب جیون استر کو، لائف اسٹائل کو اونچا کرنے میں لگا رہتا ہے اور دوسری باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی خوشحالی، حق اور باطل، یہ سب ستیہ ستیہ پیمانہ ہے، مطلب کہ دنیا میں جو خوشحال ہے وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، انسان ایسا سمجھتا ہے۔ تو ان سب تمام باتوں کو انہوں نے خلاصہ کرا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، اور دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی پر زور دینا چاہیے۔ یہ بھی بتایا کہ شیطان بھی انسان کو بھڑکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک تو اس کا نفس اور ایک شیطان۔ تو ان دونوں کے دھوکے سے بچنے کا ہے۔ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی اپنے اندر بہت سی معنی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جن میں الگ الگ طرح کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، استغفر اللہ۔ کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا، اب اس دنیا کو وہ بندوں کے حوالے کر دی، استغفر اللہ۔ یہ الگ الگ
انسان کے دماغ اور دل میں فتنے ڈالے جاتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں، بھڑکایا جاتا ہے اسے. کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کی نزدیکی حاصل کر لو تو کچھ بھی چاہو سب مل جائے گا. یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے، بس کسی پیر کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس صرف بیٹھ جاؤ تو سب کام بن جائیں گے. تم گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ معاف کرتا چلا جائے گا. کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھایا گیا ہے کہ اس غلط فہمی میں ڈال دیا گیا کہ تم تو مجبور ہو، برائی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے. استغفر اللہ. یہ بھی ایک سوچ چل رہی ہے، یہ بھی ایک باتیں چلتی ہیں کہ انسان جو کرتا ہے وہ سب اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرواتا بھی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کی عقل دی ہے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی چاہتا کہ ہم گناہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چوائس دے دی. انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، فرشتوں کو چوائس نہیں دی. چوائس دی ہی اس لیے ہے کہ چیک کیا جائے کہ کریکٹ اور رانگ، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، کس پہ ٹک لگا رہا ہے. ملٹیپل چوائس کوشچن میں انسان کو چوائس دے دی جاتی ہے نا، 4 آپشن میں سے ایک آپشن صحیح لگانا ہے. اب اس میں پیپر بنانے والی غلطی تھوڑی کہ اس نے غلط بھی لکھے ہیں. غلط انسان اس نے چیک کرنے کے لیے غلط آنسر ڈالے ہیں، ایک آنسر صحیح ہے، 3 غلط ہیں. تو وہ چوائس ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکل سی بات ہمیں سمجھنے کے لیے اگر میں نے سمجھائی ایگزام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی اچھی اور بری. تو اب یہ ملٹیپل چوائس کوشچن ہے کہ ہمیں کریکٹ پر ٹک لگانا ہے، رانگ پر ٹک لگانا. تو کچھ بدبخت اور کچھ ناسمجھ اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ تو سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، غلط کام بھی اللہ ہی کرواتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور نیکی سے تم کو دور بھگاتا ہے، دور رکھتا ہے شیطان اور تمہارا وہ دوست. خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا، ایسا بتاتا ہے. اس طرح کے نہ جانے کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو آخرکار تمام گمراہیاں اور گناہ اور جرموں کی بنیاد یہی نکلتی ہے کہ انسان نے اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے، کچھ غلط فہمی میں ہے، اور اس کے عقیدے کو کسی گمراہی کی طرف لے جایا گیا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں آیت مبارکہ میں آگاہ کیا ہے اور اس کی تفسیر سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح سے لوگ بھٹکاتے ہیں انسان کو، کس طرح سے بہکاتے ہیں اور کس طرح سے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنے سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے وسیلہ بنا دے، اور سب کو، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کو ہم سب نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے. ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. ہم سب کو لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اور جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے.
تو سب کو کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔